برصغیر پاک و ہند میں اسلام مختلف راستوں اور ذرائع سے داخل ہوا۔ ہند میں اسلام کی آمد کو 3 تا 4 دور کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، دور رسالت میں مالابار یعنی جنوبی ہند کی ریاست کیرالا کے ساحلی علاقے پر اسلام سے قبل ہی عرب تاجر آیا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے راجہ چرامن پیرومل خدمت رسول میں حاضری دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ہند میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ ہے۔ راجہ چرامن پیرومل کا تعلق برصغیر کی چیرا سلطنت یعنی کیرالا سے تھا۔ راجہ چرامن پیرومل، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام تاج الدین رکھا، نے جب دربار سلطنت میں حاضری دے کر قبول اسلام کیا تب وہ چند صحابہ کے ہمراہ ملک واپس آئے۔ دوران سفر تاج الدین کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے ہمراہ آنے والے صحابہ جب ہند پہنچے تب چرامن کے ورثا ان کے ساتھ کافی عزت کے ساتھ پیش آئے۔ تاج الدین کے ورثا میں سے بھی ایک بادشاہ فیض رسالت حاصل کرنے کی غرض سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، مگر ان کے پہنچنے تک کافی عرصہ بیت چکا تھا اور حضرت عمر کی خلافت کا دور چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ بھی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہند تشریف لائی۔ ان ہندوستان آنے والوں میں سے سب سے اہم نام مالک بن دینار کا ہے، جن کا مزار شریف آج بھی ریاست کیرالا کے سرگوڑ ضلع میں موجود ہے۔ سرا اندیب یعنی سری لنکا میں رہائش پذیر عرب باشندوں نے جب وہاں آنے والے عرب تجار سے اسلام اور عرب کی فتوحات کے بارے میں سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ سرا اندیب کے یہ تاجر اور وہاں مقیم عرب کے کچھ باشندے جب عرب واپس لوٹ رہے تھے تب انہیں راجہ دہر نے قید کر لیا۔ یہیں سے برصغیر میں اشاعت اسلام کا دوسرا دور جو فتوحات پر مبنی ہے شروع ہوا۔ اس دور میں اسلام افغانستان تک پہنچ چکا تھا۔ محمد بن قاسم، جن کی عمر اس وقت مشکل سے 17 سال ہوگی، اپنے چاچا حجاج بن یوسف کے یہاں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ایک اہم مکتوب لے کر آئے تھے۔ اسی وقت حجاج بن یوسف کے پاس راجہ دہر کے قیدی مسلم تجار کا خط پہنچا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم کو راجہ دہر کی زیادتی اور سرا اندیب کے تجار پر ہو رہے مظالم کی اطلاع ملی، محمد بن قاسم حجاج سے اجازت لے کر دربار خلافت لوٹ گئے۔ اسی وقت مسلم افواج دیگر جنگوں میں مصروف تھی، اس لیے خلیفہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ابھی ہماری افواج کو رسد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے جنگی محاذ کھولنا مشکل ہے۔ محمد بن قاسم خلیفہ کے دربار سے نکل کر عوام میں پہنچے اور ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے ہند میں قید مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں ابھارا۔ اس وقت شہر میں موجود زخمی، وظیفہ یاب سپاہی اور دیگر نوجوانان نے ان کے ساتھ ہند کے معرکہ میں نکلنے کا قصد کیا۔ یہ لشکر مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب خیبر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تب اس کی تعداد 5 تا 7 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ حجاج نے اس میں اپنے لشکر سے مزید فوج محمد بن قاسم کے ہمراہ کی۔ جس وقت یہ لشکر سندھ پہنچا تب اس کی تعداد 17,000 تھی۔ اس لشکر کا مقابلہ راجہ دہر کی فوج سے ہوا جس کی تعداد 50,000 سے بھی زائد تھی۔ بعض مورخین نے 70,000 تو کچھ نے 1,00,000 بھی لکھی ہے۔ دوران جنگ مسلم لشکر کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر راجہ دہر کی فوج کے کئی سپاہی سرداران اور سپہ سالار محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل ہو گئے، جن میں سپہ سالار سمیت کئی سپاہی اور سرداران مشرب با اسلام ہوئے۔ راجہ دہر سے جنگ ہوئی، راجہ دہر مارا گیا۔ مسلم قیدیوں کو راجہ دہر کے چنگل سے آزاد کیا گیا۔ بدقسمتی سے دربار خلافت میں اسی وقت تبدیلی آئی اور سلمان بن عبد الملک نے خلیفہ کا عہد سنبھالا۔ سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی تمام سپہ سالاروں کو واپس طلب کیا۔ محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا گیا۔ آپ نے خلیفہ کے نئے مقرر کردہ سپہ سالار کو کمان سونپی اور دربار خلافت جانے کے لیے نکل پڑے، لیکن خلیفہ کے عاملوں نے زیادتی کرتے ہوئے خلیفہ سے ملنے سے پہلے ہی راستے میں آپ کو قتل کر دیا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی تقریباً 20 بار شمال مغربی ہند پر حملے کرتے ہوئے وہ گجرات تک پہنچ گئے۔ وہاں موجود سومناتھ کا مندر توڑا۔ فتوحات حاصل کرنے کے باوجود اپنی حکومت قائم کیے بغیر وہ غزنی لوٹ گیا۔ محمود غزنوی کے حملوں اور سومناتھ کو ڈھانے کی ایک
وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سومناتھ دراصل یثرب کا بت منات ہی تھا جسے مشرکین بچاتے ہوئے ہند لے آئے تھے۔ ہند کی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں آپسی چپ کلیش چل رہی تھی، اس لیے کچھ راجاؤں نے بڑی ریاستوں کے مظالم سے تنگ آ کر محمود غزنوی کو مدد کے لیے پکارا۔ جب محمود غزنوی سومناتھ تک پہنچے تب ان کے لشکر میں مقامی ہندو راجا اور ان کی فوج بھی موجود تھی۔ بہرحال محمود غزنوی نے لگاتار حملے کر کے شمال مغربی ہند کی بڑی اور مضبوط سلطنتوں کو کافی کمزور کر دیا۔ 13ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی ہند پر حملے کی کوشش کر چکے تھے مگر ناکام رہے۔ اس دور میں حضرت معین الدین چشتی جو لاہور سے آ کر اجمیر کے قریب اپنے مریدوں کے ساتھ آباد ہوئے، انہیں ہند کی مشرق عوام اور راجہ پرتھوی اور اس کی فوج سے کافی تکالیف پہنچی۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج حضرت معین الدین چشتی کی دعوت تبلیغ کے کام میں کافی مشکلیں کھڑی کرنے لگی اور جو مقامی باشندے اسلام میں قبول کرتے انہیں تکالیف پہنچاتی۔ حضرت معین الدین چشتی نے محمد غوری کو اپنے اور اپنے ساتھیوں پر ہو رہے مظالم سے آگاہ کیا اور ایک بار پھر ہند پر حملے کی دعوت دی۔ سلطان محمود غزنوی اس موقع کو اپنے لیے فتح کی خوشخبری سمجھتے ہوئے اجمیر پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار محمد غوری نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ دلی میں سلطنت غلامہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں۔ اسلام کو دلی اور شمالی ہند تک محدود نہ رکھتے ہوئے وسطی اور جنوبی ہند تک پھیلانے کا سہرا تغلق خاندان کے بانی محمد بن تغلق کو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن تغلق اپنے ساتھ 1400 پالکیوں میں صوفی بزرگان کو اپنے ساتھ لائے اور دکن میں اشاعت اسلام کی بنیاد ڈالی۔ تغلق خاندان 1320 سے 1414 تک برصغیر پر حکمران رہا۔ اس کے بعد سید خاندان 1414 سے 1451 تک برصغیر پر حکمران رہا۔ سید خاندان کے بعد لودھی خاندان 1451 سے 1526 تک برصغیر پر حکمران رہا۔ اس کے بعد مغلیہ خاندان کا دور شروع ہوا جو 1526 سے 1857 تک ایک طویل عرصہ برصغیر پر حکمران رہا جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ اس کے بعد بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب بادشاہ رہے اور برصغیر پر حکمرانی کی۔ یہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا اور تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے برصغیر پر حکمرانی کی اور بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔